وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھنا، تو یاد رکھیے جتنی بھی روایات ہیں ان سب سے طاقتور آیت قرآن کی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں واضح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب جو روایت آپ نے بھیجی ہے جس میں لکھا ہے کہ بغیر کسی خوف اور بغیر کسی بارش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا، لیکن وہاں صاف یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے، بے شک دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت میں جمع کیے، یعنی ظہر اور عصر کو جمع کیا تو کیا ظہر کے وقت میں جمع کیا یا عصر کے وقت میں، اسی طرح مغرب و عشاء کو جمع کیا تو کیا مغرب کے وقت میں جمع کیا یا عشاء کے وقت میں۔ تو اس کا ایک صحیح مطلب بن سکتا ہے جو قرآن کے بالکل مخالف نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا صورتاً، حقیقتاً جمع نہیں کیا، یعنی ظہر کو آخر وقت میں لے گئے اور عصر کو پہلے وقت میں، تو یوں دونوں اپنے وقت میں پڑھی گئی لیکن ساتھ مل کے۔ اور اسی طرح مغرب اور عشاء، مغرب کو لیٹ پڑا اور عشاء کو جلدی پڑا تو اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ عصر اور مغرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، کیونکہ وہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر اس کو یوں کریں لیٹ کریں تو ظہر عصر جو ہے وہ اپنے مکروہ وقت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ فجر اور ظہر کو جمع کیا، کیونکہ وہ جمع ہو ہی نہیں سکتی، ان کا ایک وقت نہیں ہے۔ اگر ایک وقت میں دو نمازیں جمع ہوتی تو یہ دو نمازیں بھی نہ رہتی، یہ بھی کسی نہ کسی صورت میں جمع ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ عصر اور ظہر اور اس طرح مغرب اور عشاء یہ جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کا ٹائم آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ جیسے ہی ایک وقت ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک کو آخر وقت میں اور دوسرے کو پہلے وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر سفری مجبوری ہے تو یوں کر سکتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ السلام۔